اب میں دعائے حزب البحر کے بارے میں بتاتا ہوں آپ کو کہ دعائے حزب البحر جو ہم سفر کے مہینے میں کرتے ہیں، سفر ہی کے مہینے میں کیوں کرتے ہیں ہم دعائے حزب البحر؟ اچھا، پہلے تو ایک کانسیپٹ لوگوں کا یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ سفر کا مہینہ جو نا یہ منحوس ہوتا ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے، کوئی مہینہ بھی منحوس نہیں ہوتا. اچھا، دور جہالت کے اندر اس کو سمجھا جاتا تھا منحوس. اچھا، دور جہالت میں منحوس اس کو اسی لیے سمجھا جاتا تھا کہ سفر کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے جن کے بارے میں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ پورے سال کے اندر آسمان سے 10,80,000 بلائیں زمین پر نازل ہوتی ہیں، کہ جس میں سے صرف سفر کے مہینے میں جو بلائیں نازل ہوتی ہیں ان کی تعداد 9,20,000 ہے. 9,20,000 ہے. اچھا، سفر کے مہینے میں یہ ضرور ہے، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں اللہ اپنے بندوں پر آزمائش ڈالتا ہے، اور جو آزمائش کے قابل ہوتے ہیں وہ اپنے دوستوں کو آزماتا ہے. اچھا، سفر کے مہینے میں سزا بھی ہوتی ہے اور آزمائش بھی ہوتی ہے. سزا کفاروں کے لیے ہوتی ہے جو بلاؤں وباؤں کی صورت میں ہوتی ہے، آزمائش مومنین کے لیے ہوتی ہے، مسلمانوں کے لیے ہوتی ہے. اچھا، دور جہالت میں اس کو اسی ہی لیے منحوس سمجھا جاتا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی جنت سے جب آپ سے جو لرزش ہوئی تھی، آپ کو جب جنت سے نکالا گیا تھا تو وہ سفر کا مہینہ تھا. کہتے ہیں بزرگان دین کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تھا تو اس وقت بھی سفر کا مہینہ تھا. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ قابل نے جب حابل کا قتل کیا تھا تو وہ بھی سفر کا مہینہ تھا. یہاں تک فرماتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو جو بیماری لگی تھی ایک آزمائش کی صورت میں، وہ بھی سفر کے مہینے میں لگی تھی. یہاں تک فرماتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام، آپ کو جو کنویں میں آپ کے بھائیوں نے جو چھوڑا تھا وہ بھی سفر کا مہینہ تھا. آپ کے اولادوں نے آپ کو جو دغا کیا تھا وہ بھی سفر کا مہینہ تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کو. اور یہاں تک بزرگان دین فرماتے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام پہ جب آرا چلا تھا، ان کی قوم نے جو آرا چلایا تھا آپ پر، تو وہ بھی سفر کا مہینہ تھا. حضرت یونس علیہ السلام کو جب مچھلی کے پیٹ میں جب قید ہوئے تھے، جس دن آپ کو قید کیا تھا، جب مچھلی کے پیٹ میں آپ داخل ہوئے تھے، وہ سفر کا مہینہ تھا. تو سفر کے مہینے کے اندر آزمائشیں بڑھا دی جاتی ہیں، اس لیے کہ جو جتنا برداشت کر سکتا ہے، جتنا صبر کر سکتا ہے، جتنا شکر کر سکتا ہے، پھر اس کے لیے اللہ رب العزت اپنے پاس سے نعمتوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے. تو سفر کے مہینے کے اندر جو لوگ حزب البحر کا اہتمام کرتے ہیں، جو لوگ سورہ مزمل شریف کے ختم کا اہتمام کرتے ہیں، وہ انہی وباؤں سے، بلاؤں سے محفوظ رہنے کے لیے ہی کرتے ہیں. کیونکہ یہی دعا مانگنی چاہیے بزرگوں کو، یہی دعا ہم لوگوں کو مانگنی چاہیے کہ باری تعالیٰ ہم کمزور ہیں، ہم آزمائش کے قابل نہیں ہیں، ہم پر رحم فرما، ہم پہ کرم فرما. پھر ہم یہ دعائیں پڑھتے ہیں اور ان کے وسیلے سے وہ وبائیں، وہ بلائیں پھر ہم سے دور ہو جاتی ہیں. یعنی کہ مومنین کے اوپر اگر یہ صورت میں نازل ہو رہی ہے تو وہ ان کے لیے ایک آزمائش کا سبب بن جاتی ہے. اور یہی بلائیں، یہی وبائیں کفار پر یا ان لوگوں پر جو اللہ کی یاد سے غافل ہوتے ہیں. اچھا، یہ وبائیں، یہ بلائیں بھی آپ لوگوں کے لیے اس لیے نازل کی جاتی ہیں کہ جو لوگ اللہ کی یاد سے تغافل برتتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پہ شیطان مسلط کر دیتا ہے. یہ قرآن کا مفہوم ہے
کہ جو شخص ہماری یاد سے تغافل برتتا ہے ہم اس پہ شیطان مسلط کر دیتے ہیں، وہ گویا اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے. یعنی کہ جو لوگ اللہ کی یاد سے غافل ہو چکے ہوتے ہیں، جو اپنے راستے سے بھٹک چکے ہوتے ہیں، تو پھر اس مہینے کے اندر خاص کر، ویسے تو 12 مہینوں میں آزمائش ہوتی ہے، وبائیں بلائیں نازل ہوتی ہیں زمین پر، لیکن اس مہینے کے اندر زیادہ نازل ہوتی ہیں، کثیر تعداد میں نازل ہوتی ہیں، کہ جو لوگ اللہ کی یاد سے غافل ہوتے ہیں ان کو یہ پوری طریقے سے جکڑ لیتی ہیں، اور جو لوگ اللہ رب العزت کے قریب ہوتے ہیں وہ اس سے محفوظ رہتے ہیں. اور جو تمہاری طرح ہمارے جیسے لوگ ہوتے ہیں، کبھی ذکر کر لیا کبھی غافل ہو گئے، کبھی نماز پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، کبھی کر لیا کبھی چھوڑ دیا، تو پھر ایسے لوگوں پر، ہم لوگوں پر پھر آزمائش آ جاتی ہے. تو اس آزمائش سے بچنے کے لیے، اس وباؤں سے بلاؤں سے محفوظ رہنے کے لیے پھر ختم شریف پڑھایا جاتا ہے. کیونکہ دعائے حزب البحر اس وقت نازل ہوئی کہ جب تمام کے تمام لوگ اس جب جہاز میں موجود تھے، تب مصیبت میں تھے، مصائب میں تھے، جب ان کو کوئی دوسرا ذریعہ نظر نہیں آیا. اور اس دعا کی یہ خاص بات ہے، دعائے حزب البحر کی، کہ یہ اپنے پڑھنے والے کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتی، کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتی. یہاں تک کہ اس دعا کے بارے میں یہ ہے کہ یہ مرنے کے بعد بھی دعا حزب البحر کام آتی ہے ان کے اولادوں کے. جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو، وہ ایک مرتبہ دعا حزب البحر پڑھ لیا کرے. اچھا، اس کو دعائے اثر بھی کہا جاتا ہے. دعائے حزب البحر کے کئی نام ہیں. اس کو دعائے اثر بھی کہتے ہیں. دعائے اثر اس لیے کہتے ہیں کہ اثر کی نماز کے بعد جو شخص ایک مرتبہ پڑھتا ہے اور پورے سال پڑھتا ہے تو وہ سمجھ لیں کہ اس کا عامل ہو جاتا ہے. جس شخص کو میں نے دعائے حزب البحر کی اجازت دی ہے، اس کو سمجھایا ہے، وہ کبھی مجھے کسی کا محتاج و پریشان حال نہیں ملا. دعائے حزب البحر بڑی ضرور ہے، لیکن بہت مکمل اور جامع دعا ہے. یہ آپ کے تمام مسائل کا حل ہے، کیونکہ اس میں اللہ رب العزت کا جلال بھی موجود ہے، اس میں جمال بھی موجود ہے، اس میں ہر وہ نور موجود ہے کہ جو انسان کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، انسان کو ایک دائرہ حصار میں لے لیتا ہے، اور ایک ایسے حصار میں لے جاتا ہے، ایک ایسے قلعے میں لے جاتا ہے کہ جس سے انسان تمام شیاطین سے، تمام وباؤں سے، تمام بیماریوں سے، تمام بلاؤں سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے. دعا حزب البحر کا پڑھنے والا